بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. آپ دیکھو جا کے عربی کے علاوہ کوئی عالم حرم میں ایسا نہیں ہے جس کو درس دینے کی اجازت ہو عربوں کے علاوہ, سوائے اردو میں ایک مولانا مکی صاحب کے. اور بادشاہ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کے دادا کو, کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا, اس کے بعد ان کا بیٹا, اور جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. تو یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. تو ہمارے بہت سارے, یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے جب سعودی عرب میں قحط تھا, بھوک تھی. جب دولت آ گئی, ریل پہ لا گئی, مدینہ یونیورسٹی بنی, تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں, اللہ نے آپ کو وسائل دیے, ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے, یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں, اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے, اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا. جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے, اب وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا, اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا, شیخ صالح المنجد تھے غالباً, بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا, اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں, مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق ہے یار؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں, میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سہروزہ لگا کے دیکھیں, جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دی قبر پرست ہیں. کچھ اور الزام لگا دیتے یار, قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر, تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی, آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی. تو علماء سعودیہ کے جو ہیں وہ ویسے بھی حنبلی ہیں, وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہیں یا اہل حدیث تھوڑی ہیں, وہ تو حنبلی ہیں ویسے بھی. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے, اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے, کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا, قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا, یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا, دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا, سارے میدانوں میں کام آپ کو سب سے زیادہ, میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا, لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار, مدارس کا جال بچھا ہوا ہے, سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں علماء دیوبند سے. تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے, دوسرے بھی کام کر رہے ہیں, ان کی نفی نہیں کر رہا میں, لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہوا. ایک سعودی مجھ سے ملے, عالم تھے, سعودی عالم تھے, انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں, آپ دیوبندی ہو. میں نے کہا کیا خلاف ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا وہ معتدل ہے, اس میں ہر چیز میں بیلنس ہے, افراط اور تفریط سے ہٹ کر ہے. آج کل ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا, ایکسٹریمزم. یہ شخص ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے, انتہا پہ گیا ہوا ہے. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں, جو اسلام سے محبت کرتے ہیں, بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے, وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں انتہا پسندی. سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے
کافی ہیں. کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو, یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے. اچھا, مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ. پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند. آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے, گونج رہی ہے آواز. پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا, تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے, پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے. پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو, پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا. دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں. ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے, پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے, تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں, تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں, کتے سامنے سے آ رہے ہیں, کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے, اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا, لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا, بائک والا 4 بچوں کو, بیوی کو, اور بھی 2-4 محلے والے جو لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا. اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا. تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا, دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں, تو اسی طرح خوب سمجھ لیں. اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا, جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں یا جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا, واللہ عالم. لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا, تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے, اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے. آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ. یہ جو ایشیائی اقوام ہیں جن میں خاص طور پر یہ انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں, یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے. یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. یہاں بیماریاں بہت ہیں, غربت بہت ہے, کرپشن بہت ہے, قومیں بہت ہیں, کلچر بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا, اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے, فرقے بہت ہیں. تو ایسے ماحول, اچھا اور بھی بہت کچھ ہے. اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے. جو باطل فرقے وجود میں آئے نا, زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں, مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ. تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے, کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا, جنہوں نے کام کیا ہے, تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے. پھر وہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں, ان کو اتنے نہیں پتا ہوں گے. آپ جاؤ کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں, وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا. وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے, یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے. یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے. عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے. یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے, قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے.
تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، جو چیز زیادہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں، اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات، جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے، سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں، ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے، بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں، تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں، یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی، گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف، ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو، اب میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا، یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب، ٹیشو پیپر غائب، بلیک میل کر رہے ہیں، اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں، ہوں گے اچھے، تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا، بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں، ان میں برداشت بہت ہے، نیک بہت ہیں، ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو، آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو. تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے، پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں، کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا، الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے، اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے، ایسے گرفت کی ہوئی ہے قانون کی، حکومتیں اچھی ہے وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں پہ، وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار، بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو، یعنی ایسی لوٹ مار، کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں، تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے، ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کورونا کب آیا اور کب نکل گیا. آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا، تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا. ہم نے اس کو بھی کیا کیا، ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مرا کیوں تھا ایک اٹھا کٹھا آدمی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کورونا سے مرا ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کورونا سے مرا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہودیوں نے مارا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر، تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں، سب کچھ ٹھیک نہ ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے، اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے، انسان کا بچہ نہیں بن رہا، یہ بھی ٹھیک ہے. کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی، لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ، خاندان بھی سارا مسلمان، 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے، 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے، پیغمبر کے بیٹے. 2 کیا تھے؟ صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے. آخر میں توبہ کی ہے، خیر کر لی توبہ. تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں
کوئی نیک آدمی ہو اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے, بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں. او بھائی بڑا بنا پھرتا ہے, بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ, کیا کر سکتے ہیں یار, نہیں کنٹرول ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا, پھر بھائی چھوڑنے میں اس کو پتا ہے نقصان اور زیادہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا, تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو. نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی. ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا, بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں. ایک عورت کافر ہے, بے پردہ ہے, بچوں کے لیے ماں تو ہے نا, تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے, یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے اور پردے پر صبح و شام بیان ہے, اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے. تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یا تو چنگیز خان بن جاؤ, ان کا کنٹرول ہوتا ہے, پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو, مارتے رہو, توڑتے رہو. آج تھپڑ مار دیا, آج بیوی کا گھٹنا توڑ دیا, آج اس کی ناک پھوڑ دی. ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا. بھائی جو اس طرح سے چلے گا تو خود کی تو کتنا بد اخلاق بن جائے گا نا. تو اپنے آپ کو بد اخلاق بنانے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو. ہاں یہ ہے کہ بالکل ہی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, کوشش پوری کرے انسان, تھوڑا بہت روب بھی ہو, تھوڑی بہت سختی بھی ہو, لیکن یہ ساری چیزیں اعتدال سے ہوتی ہیں, ایک حد تک ہوتی ہیں. اس کے بعد آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے, بولتا بھائی ایسے کی تیسی. پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں, چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یا رکھنے میں بڑا نقصان ہے. بعض دفعہ رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے, بعض دفعہ چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے, اسی کو بیلنس کہتے ہیں, اعتدال. یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مدرسے کے استاذ تھے, وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ 15 سال یا پتہ نہیں 20 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناغہ نہیں ہوا. رہتے یہاں تھے, مدرسہ کہاں تھا, کلفٹن میں. نارتھ کراچی سے ڈیلی کلفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے, صرف جمعے کے دن چھٹی ہوتی. 12 یا 15 سال میں ایک ناغہ بھی بولو نہیں ہوا, اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے. مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ, یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے, لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں ہے. یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پہ ایوارڈ ملے کہ یار ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پراپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, شاید میں اور آپ نہ کر سکیں. ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے, یار اب ایک ٹولہ تو بنتا ہے نا, اتنے دن ہو گئے, کچھ تو بہانہ کرو. مستقل مزاجی کی دلیل ہے, اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے. لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل یہ اس شخص سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, کراچی کے حالات اس زمانے میں ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں, پتھراؤ بھی ہو رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہا ہے, بندے اغوا بھی ہو رہے ہیں, آپ کو کلاس کا اتنا ہوا بنا لیا آپ نے, بچے کی ٹانگ ٹوٹی بھی آپ نے کلاس میں. بھائی اس دوران ہوا ہوگا نا کچھ نہ کچھ, اچانک بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, ہاسپٹل لے کے جانا ہے, نہیں جی میں نے ریکارڈ قائم کرنا ہے, مدرسے کا ناغہ نہیں ہو سکتا. بیگم صلواتیں سنا رہی ہوگی, ان کو اپنا مدرسہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے. کبھی بچوں کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کیا خیال ہے, کوئی بچہ گر گیا چھت سے یا کچھ مسئلہ ہو گیا, نہیں بھائی مجھے کیا پیارا ہے, مدرسے میں ناغہ نہ ہو. جو فطرت ہے نا, فطرت وہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو مینج نہیں کرتی ہے, آپ کو اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے مینج
کرنا پڑتا ہے. فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے بیمار بھی ہوں, ٹھیک بھی ہوں, مرے بھی. اللہ بچائے موت سے, مرتے تو الحمدللہ کم ہے, اور اللہ بچا کے رکھے, سب کو زندگیاں دے, لیکن بیماری تو ہے نا. فطرت چاہتی ہے آپ کے بیگم کا موڈ بھی کبھی آف ہو, خام خامے کھوپڑی گھومی ہوئی ہو اس کی بلا وجہ. یہ بھی نیچر کا حصہ ہے, خوب سمجھ لو. لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیگم کا آج پتہ نہیں کیوں موڈ خراب ہے, تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں. ٹینشن میں نہیں جاؤ, بلا وجہ موڈ خراب ہونا یہ بھی نیچر کا کیا ہے, ایک حصہ. اس کا خام خامے موڈ خراب ہوگا, کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو انجوائے کرو کہ الحمدللہ میری بیوی نارمل ہے, آج بلا وجہ ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ جو شادی شدہ نہیں, تجربہ نہیں ہوتا, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. یار ابا کا کبھی ہم نے بلا وجہ موڈ خراب نہیں دیکھا, اماں کا نہیں دیکھا, بیگم کو کیا ہوا. تو یہ ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ ٹائم گزارو, انشاءاللہ جیسے بلا وجہ موڈ خراب ہوا بغیر کسی وجہ کے ٹھیک بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو دل پہ لے کے بیٹھ گئے تو پھر معاملہ اور خراب ہوگا. خیر, تو اب بتاؤ میرے بھائی, بیگم کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, خود اپنی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, ڈاکٹر نے ریسٹ کا مشورہ دیا ہوگا, لیکن انہوں نے 15 سال کا ریکارڈ قائم کر کے گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام شاید لکھوا دیا. تو اس قسم کی جو روٹین جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزارتے. یہ بیلنس لائف نہیں ہے. بیلنس یہ ہے کہ نہ آپ بلا وجہ ناغے کریں, لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو الاہم فالاہم, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ترجیح دیں, جو کم امپورٹنٹ ہے اس میں نقصان کر لیں. اس میں کیا کر لیں؟ نقصان کر لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی نیچر میں بیلنس ہے. دو انتہائیں ہیں نا, دو انتہائیں. ایک ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ تو انتہا تک پہنچا ہوا ہے, اس کو تو جو دیکھیں جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا تو بیڑا غرق ہے. بیڑا اس لیے غرق ہے, اس کا وقت کو تو یہی نہیں پتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ایتھیسٹ ہے مشہور, یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے, اس سے کسی نے سوال پوچھا, سوال تو ذرا بےہودہ سا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی مثال میرے پاس ہے نہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ اپنی سگی بہن سے نکاح کرنے کو تم کیسا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا بہت برا سمجھتے ہیں ہم, یہ گندگی ہے, یہ برائی ہے. اور پوچھا اس کی دلیل کیا ہے برے ہونے کی, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ برا عمل ہے؟ تو مثال دے رہا ہے کہ جو کہیں نجاست پڑی ہوئی ہو نا, وہ محسوس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے, یہ گندگی ہے. اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی انسان جب اس پخانے کو, گندگی کو دیکھے گا تو گھن آئے گی اس کو. کوئی بھی شریف انسان ہوگا وہ بہن سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ اس کو کہتے ہیں الو بنانا بڑے بہترین طریقے سے. ایسا جواب دینا کہ سامنے والا کیا بن جائے, الو بن جائے. آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ جو چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے گندگی, تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. وہ ہر آدمی کو محسوس ہوگی, پتہ چل جائے گا کہ یہ گندگی ہے. آپ بتاؤ, ایک شریف آدمی کو لڑکے سے سیکس کرنا گندگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو نیچر پر ہو, جس کام سے کتوں کو بھی گندگی محسوس ہوتی ہے, بلے کو بھی, مرغے کو بھی, گدھے کو بھی, گھوڑے کو بھی. کبھی آپ نے دیکھا جانور ہومو سیکسولیٹی کرتے ہوں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو اگر میں ایسی دلیل کی بیس پہ یہ کہوں کہ مجھے کسی شخص کو اس سے گندگی محسوس ہوتی ہے لہذا یہ بھی گندا ہے, تو کیا لبرل لوگ آج مانیں گے اس بات کو؟ وہ تو لا پاس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے گندگی اس وقت تک محسوس ہو رہی ہے جب تک آپ میں مذہب کے اثرات ہیں. جہاں آپ نے مذہب سے بغاوت شروع کر دی تو گندی چیز آپ کو گندی لگنا ختم ہو جائے گی. گندی چیز گندی لگنا ختم ہو جائے گی آپ کو. تو یہ جو ملحد یا ایتھیس کو اگر بہن سے نکاح میں بدبو آ رہی ہے نا, یہ مذہب کی وجہ سے آ رہی ہے. کیونکہ اب تک دنیا پہ غلبہ کس کا رہا ہے؟ مذہب کا. لیکن جس طرح سے آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہو, تو اس گندگی میں آپ کو گندگی فیل ہونا ختم ہو جائے گی. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ آپ جو ملحد لوگ ہیں نا, ان کی دعوتیں اٹھا کے دیکھیں, جن کے خاندانوں میں مذہب بہت پہلے سے ختم ہو چکا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں کہتے, وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ یہ جو لبرل
جو سیکولر جو ملحد لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بہن سے نکاح کرنا میں گندگی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, صاف لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں, جن کے باپ دادا میں مذہب کے اثرات بولو رہے ہیں. لیکن آپ گورا جو ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے, وہ اس عمل کو گندگی نہیں سمجھتا. آپ نے مدار رکھ دیا فیلنگ پہ, تو فیلنگ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. یہ ایل جی بی ٹی کا جو قانون ہے اس میں کیا ہے کہ جس کو جو فیلنگ ہو رہی ہے وہ وہی ہے. میں نے فیلنگ بچانے کے لیے تو آپ کو 4 شادیوں کا مشورہ دیا تھا نا, وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے, وہ سارا فیلنگ ہی کا تو چکر ہے کہ ابے فیلنگ کو اپنی نیچر پہ رکھنے کے لیے آپ اگر ستار ہو تو قیامت تک ستار ہی رہو, آپ شبنم بننے کی کوشش نہ کرو. آپ اگر محمود ہو تو محمود رہو, جلدی شادی کرو, محمود رہو گے, ورنہ محمودہ بن سکتے ہو آپ. وہ سارا سیٹ اپ ہی یہی ہے کہ اب سیکولر قوتیں اتنی مداخلت کر رہی ہیں کہ ہماری جو فیلنگز جو نیچر پہ تھیں وہ فیلنگ ہماری کیا ہو رہی ہے آہستہ آہستہ چینج. ابھی جو فلم آ رہی ہے نا جس پہ بڑا پھڈا ہو رہا ہے, سینما گھروں میں کوئی فلم دکھائی جانے والی ہے, کہا جا رہا ہے جس پہ بڑا جھگڑا ہو رہا ہے, تو اس کا فلم کا کیوں علماء اس کے خلاف ہیں؟ وہ فلمیں آپ کی فیلنگز چینج کر دیں گی. جب لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ دکھایا جائے گا, ہیجڑوں کو دکھایا جائے گا, تو آپ کی فیلنگز آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی؟ چینج. انسان کو فطرت پہ قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور فطرت سے ہٹانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. جانور کو اللہ نے جس نیچر پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہتا ہے. جانور کو نیچر پہ چلانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اس کی نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. جب تک آپ اسلام کو فالو نہیں کرو گے آپ نیچر پہ قائم رہ نہیں سکتے, آپ کی نیچر چینج ہو جائے گی. تو ہمیں جو مذہب اور اسلام کی ضرورت ہے صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, ہمیں دنیا میں نیچرل لائف گزارنے کے لیے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے پیغمبروں کی. بہت مشکل ہے یار, بات سمجھانا بڑا مشکل کا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, دو چیزیں ہیں انسان کو چیلنج ہیں, دو. یہ چیلنج جانوروں کو نہیں ہے, دو چیلنج. نمبر 1 فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, نمبر 2 اس فطرت پہ چلنا کیسے ہے. یہ دو کام ہوں گے تو پھر انسان سیدھے راستے پہ چلے گا. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ. جانور کے سامنے یہ دونوں چیلنج نہیں ہے. کیوں؟ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا, پھر اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ دھکا دے کے چلا دیا ہے. تو جانور جو ہے پیدا ہی نیچر پہ ہوتا ہے اور چلتا بھی آٹومیٹیکلی کس پہ ہے؟ نیچر پہ. انسان دخل اندازی کر کے اس کو نیچر سے ہٹا دے تو ایک الگ بات ہے, نارملی وہ نیچر ہی پہ چلتا ہے. تو جانور کو یہ سمجھنا کہ نیچر کیا ہے تاکہ میں اس پہ چلوں, جانور کو اللہ نے اس ٹینشن سے بولو بچا لیا, اس کو بچا لیا اللہ نے اس ٹینشن. وہ پیدا ہوتے ہی نیچرل لائف اس کی اسٹارٹ ہو جائے گی. شیر کو پتا ہے میں نے کیسے غاروں میں رہنا ہے, شکار کیسے کرنا ہے, کچا گوشت ہی کھانا ہے, کھیرے ملا کے فائبر کے چکر میں اپنے پیٹ کا بیڑا غرق. ہم تو کچا گوشت یا پکا کے بھی کھانا شروع کریں تو آنتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے نا. دیکھو میں موضوع ہٹ رہا ہے, ڈاکٹروں کو باپ نہ بناؤ اپنا, ڈاکٹر ہی کی مان کے چلو, مگر مسلط جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا وہ خود آپ کو کہے گا کہ مجھے اپنا باپ بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو کھاتے آ رہے ہو نا صدیوں سے وہی کھاؤ, زیادہ نہیں ہے ڈائٹ وائٹ کے چکر میں بیڑا غرق کرو. کچھ کو میں نے دیکھا گوشت ہی پھوڑے جا رہے ہیں کہ کارب نہیں ہے اس میں, تو گوشت پھوڑ پھوڑ کے خالی گوشت کھانا انسان کی نیچر نہیں ہے. سب کچھ کھاؤ, تھوڑا تھوڑا کھاؤ. تو بہت زیادہ بعض لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, اتنے انڈے, اتنے یوں فلانا ڈمکانا, یہ والی ڈائٹ صبح اتنی کیلوریز اور یہ اتنے ڈبے پہ لکھا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. بھائی چھوڑ یار, مصیبت. وزن نہ بڑھنے تو 40 سال کے بعد اتنا کافی ہے. تو خیر کچھ باڈی بلڈر ہیں وہ ایسے ایسے اسپیڈ بریکر بنا لیے انہوں نے یہاں نا اتنے بڑے بڑے, 2 دن بعد انتقال ہو گیا. خالی اسپیڈ بریکر ہی بچے تھے ان کے پاس اور اندر کچھ بھی
بولو نہیں تھا. ایوارڈ جیتنے کے 2 دن بعد انتقال ہو گیا ان کا. اس سے اچھے تو ہمارے نانا تھے یار, 99 سال میں بھی ماشاءاللہ صحت مند تھے. 1 آدھ سال میرا غالب بستر پہ رہے ہوں گے, ورنہ 98 سال تک تو تراویحیں انہوں نے پڑھی ہیں. وہ تو نہیں پتا تھا ان کو یہ ڈائٹ وائٹ, یہ بس کھاتے تھے اور محنت بہت کرتے تھے. اور 40 سال سے شوگر بھی جھیل رہے تھے. 40 سال سے شوگر کو سے بھی لڑتے لڑتے پھر بھی 99 کراس کر جاتے تھے لوگ. چلتے تھے, پھرتے تھے, محنت کرتے تھے, ٹینشن یہ نیچرل ہے. باقی ڈاکٹروں سے پوچھ کے پانی پی رہے ہیں, کتنے گلاس پانی پیوں, چھوڑ دے یار, یہ فطرت نے پہلے سے سکھایا ہوا ہے. تجھے جب پیاس لگے پی لے, نہیں لگ رہی تو نہیں پی. تجھے ڈاکٹر بتائے گا کہ 6 گلاس پینا ضروری ہے یا 8 گلاس پینا ضروری ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ لوگوں کو برباد ہو رہے ہیں. اور مجھ سے تو ہر طبقہ ملتا ہے نا, فلاں نے یہ لکھ کے دیا تھا اتنے گلاس پینے, نہار منہ یہ کرنا ہے تو فلانا منہ یہ کرنا ہے. ایک ڈاکٹر نے کسی کو کہا ناشتہ انتہائی ضروری ہے صحت کے لیے. میں نے کہا انتہائی ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے, ناشتے میں بھوک ہی نہیں لگ رہی تو کیوں کھا رہے ہو یار, ڈاکٹر کے کہنے پہ کھاؤ گے آپ. تو عجیب ہی دماغ خراب ہو. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا, جو صحیح ہوگا, وہ کبھی بھی آپ کو آڑی ترچھی باتیں نہیں کرے گا. وہ آڑی ترچھی باتیں نہیں کرے گا آپ سے. لیکن سمجھدار, ہر فیلڈ میں سمجھدار لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. پروفیشنل لوگ زیادہ ہیں جو پیشہ ہے جن کا. تو وہ 99 سال ماشاءاللہ انہوں نے, اور پہلے ہوتے تھے ایسے, عورتیں کی بھی دادیاں, نانیاں, پرنانیاں تک تو بڑے آرام سے ہوتی تھیں. اب نانی مارکیٹ سے شارٹ ہے, پرنانی تو بہت دور کی بات ہے. نانی بھی شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے. کہیں کہیں نظر آتے میری نانی کا انتقال ہوا ہے. میں کہتا ہوں چلو یار خوش قسمت آدمی ہے, تم اپنی نانی دیکھی تو صحیح, ورنہ ماں کا انتقال, ابا کا انتقال, نانا دادا بننے سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھاگو دوڑو, ورزش کرو, کھاؤ, پھر کھاؤ پیو اعتدال سے, بازاری چیزیں نہ کھاؤ, دیسی میزی کو زیادہ فوکس کر لو, یہی ہے بس. تو خیر